مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات جو نازل فرمائیں اس کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ میں نے سب کچھ اس کے اندر واضح طور پہ بیان فرما دیا۔ اب کسی بھی ٹاپک پہ آپ نے گفتگو کرنی ہے، کوئی بھی آپ کے موضوع آپ کے پاس ہے، موضوع سخن ہے، آپ نے کسی بھی موضوع پہ گفتگو کرنی ہے تو اس کے لیے قرآن مجید کے اندر آپ کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ آپ قرآن کریم کی کوئی نہ کوئی آیت ایسی ہے کہ جس کے اندر آپ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کا مواد اس کے اندر موجود ہوتا ہے، وہ آیت اس کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے۔ پچھلی امتوں کے احوال ہوں یا آگے آنے والے حالات ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا اور بڑے مفصل انداز میں بیان فرمایا۔ اور پچھلی قوموں کے حالات واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کو بھی بیان فرمایا، اور جو آگے حالات آنے ہیں ان کو بھی بیان کیا۔ اور پھر دیکھیے نبی رحمت حضور جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کیسی ہے کہ جس طرح قرآن کریم نے ہر ایک چیز کو کھل کے بیان کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہر ایک چیز کو واضح طور پہ لوگوں تک پہنچایا۔ اور جس چیز کی قرآن پاک سے عام بندے کو سمجھ نہیں آ سکتی اس کے سامنے حدیث رسول موجود ہوتی ہے، وہ وہاں سے دیکھ کر قرآن پاک کے مطلب کو سمجھ سکتا ہے، وہاں سے پڑھ کے قرآن کا فہم حاصل کر سکتا ہے کہ مجھے رب کی کتاب کے اندر جو احکامات دیے گئے وہ بتا کیا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ قرآن کریم جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے ہر ایک چیز کی طرف۔ اب دیکھیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے احوال کو بھی ذکر کیا۔ انہی پچھلی امتوں میں ایک امت یہودیت بھی گزری جو موجودہ دور کے اندر بھی پائی جاتی اور یہ ایک سماوی مذہب تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو ماننے والا مذہب تھا۔ اب دیکھیے یہ ایک شدت پسند اور عجیب طرح کے عقائد رکھنے والا ایک عجیب مذہب دنیا کے اندر پایا جاتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے، لیکن ان کے عقائد و نظریات اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت سے بھی ٹکراتے ہیں، اور اسلام جو یہ لے کے آئے تھے، جن نبیوں کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ نبی جو شریعت لے کے آئے تھے ان کے عقائد و نظریات ان کے بھی خلاف ہیں۔ اب دیکھیے ان کی تاریخ کیسی ہے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جد الانبیاء ہیں، اور انبیاء کے اندر ان کا بڑا شان و مرتبہ ہے۔ ان کی نسل سے کئی انبیاء چلے، بلکہ تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اکثر انبیاء و مرسلین ان کی نسل سے آئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اتنی شانوں والے نبی ہیں، اور یہودی ان کو اپنا مطلب رہنما مانتے ہیں۔ اسی طرح عیسائی ہیں، یہ تین بڑے مذہب دنیا کے اندر ہیں، ایک یہودی، ایک عیسائی اور ایک مسلمان، تین بڑے مذہب ہیں۔ تینوں کے تینوں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے ہیں، اور تینوں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر ہیں، جو وہ دین لے کے آئے، جو وہ شریعت لے کے آئے ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور میرے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ مجھے ملت ابراہیمی پر بھیجا گیا، یعنی جو دین حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے، جو عقائد و نظریات وہ لے کے آئے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقائد اور نظریات مجھے عطا فرمائے ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان۔ پھر دیکھیے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ عراق میں پیدا ہوئے، پھر وہاں سے ہجرت کی اور مصر میں گئے، پھر وہاں سے ہجرت کی شام میں، پھر آخر میں حجاز میں آئے۔ تو اس لحاظ سے یہ عراقی، مصری، شامی اور حجازی بھی بنتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دو نکاح فرمائے، ایک حضرت ہاجرہ اور ایک حضرت سارہ عراقیہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں سے نکاح کیا۔ پھر حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے۔ پھر حضرت یعقوب کی اولاد سے حضرت یوسف پیدا ہوتے ہیں۔ اب یہ پہلے عراق میں رہنے والے تھے، پھر شام میں آئے، پھر اس کے بعد جب حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام وزیر اعظم بنے، وہ سارا ایک طویل واقعہ گزرا، آپ کو کنویں میں پھینکا گیا، پھر اس کے بعد آپ کو وہاں سے نکال کے مصر میں لایا گیا، وہاں آپ کو بیچ دیا گیا۔ دیکھیے نا، تھے اللہ کے پیارے، لیکن وقت کیسا کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ لے کے آتا ہے، آزمائشیں کیسی کیسی ڈالتا ہے۔ اس لیے تو آج ایک باپ ہے اپنے بیٹے کو سخت کام بھی کرواتا ہے، تاکہ کل کو پتہ نہیں میں اس کے سر پہ ہوں گا یا نہیں ہوں گا، کل کو میں اس کی حفاظت کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا۔ آج اگر یہ مشکلات برداشت نہیں کر سکے گا، کل کو اس کے سر سے میرا سایہ اٹھ گیا تو اس کی حفاظت کرنے والا کون ہوگا؟ اس کو کون دنیا میں سنبھالے گا؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کو اس طرح کی آزمائشیں دیتا ہے تاکہ وہ پیدا ہوتے یہ سیکھ جائیں کہ دنیا کے اندر رہنا کیسے ہے، دنیا کو جو ہے وہ فیس کیسے کرنا ہے، دنیا کو دیکھنا کس نظریے سے ہے، اور لوگوں کو لے کے کیسے چلنا ہے۔ کیونکہ وہ عام شخصیات تو ہوتے نہیں، ظاہر سی بات ہے اللہ نے انہیں دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا ہوتا ہے۔
اللہ نے اپنا پیغام ان کو دنیا تک جو ہے وہ پہنچانے کے لیے دیا ہوتا ہے، تو ان کی شخصیات بڑی معتبر ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام، یہ سارا معاملہ ہوتا گیا، مشکلیں تکلیفیں ساری آئی، بھائیوں نے بھی دغا کی کہ باپ کی محبت جتنی انہیں ملتی ہے اتنی ہمیں نہیں مل رہی، اس لحاظ سے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکال دیا، تو پھر بکتے بکاتے مصر میں چلے گئے۔ اب ہر کام میں دیکھیں اللہ کی حکمت ہوتی ہے، جس طرح کہ دیکھیں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام، اب ایک نظریے کے مطابق دیکھا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام اگر وہ گندم کا دانہ نہ کھاتے تو ساری کے سارے لوگ جنت میں رہتے، نہ یہ دنیا میں آتے، نہ یہ جھنجھٹ برداشت کرنے پڑتے، نہ جہنم کا تصور ہوتا، یہ سارا کچھ تو نہ ہوتا۔ لیکن اللہ کا نظام ہے نا، اللہ نے قدرت بنانی تھی، اللہ نے خود حضرت آدم کو بلا دیا، اللہ نے بلا دیا، تقدیر کے اندر لکھ دیا تھا کہ آدم یہ کام کرے گا، اور پھر حضرت آدم نے وہ کام کیا۔ پھر اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جزا کے طور پر، کیونکہ ہم سزا تو نہیں کہہ سکتے، وہ نبی ہیں، جزا کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھیجا، پھر یہ دنیا کا سارا نظام شروع ہوا۔ تو اس لیے ہم حضرت آدم علیہ السلام کے صدقے سے دنیا میں آئے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حکمت۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے مقام دینا تھا، مرتبہ دینا تھا، مصر میں پہنچانا تھا، پھر وہاں بادشاہ بنانا تھا، تو یہ سارا نظام اللہ نے اس تقدیر کے اندر لکھ دیا تھا۔ اب وسیلے کیا کیا بنے یہ رب جانتا ہے یا رب کے پیارے بندے جانتے ہیں، یہ وہ خود جانتے ہیں۔ اب دیکھیے وہ بکتے بکاتے مصر میں پہنچے، وہاں پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ ایک طویل واقعات پیش آئے، کئی وقت وہاں پہ گزرا۔ پھر اس کے بعد جب بادشاہ کو آپ کی قابلیت پہ، آپ کے نبی ہونے پہ اتنا جو ہے وہ یقین ہو گیا، وہ آپ پر ایمان بھی لے آیا اور پھر آپ کو وزیر اعظم بھی بنا دیا۔ پھر وہی مصر جس میں آپ بکے تھے، اللہ نے اسی مصر کا بادشاہ بنا ڈالا۔ صبح کے تخت نشین شام کو جو ہے وہ مجرم ٹھہرے، ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا۔ تو نصیبوں کو بدلتے پتہ نہیں چلتا کہ کب بندے کا کیا ہو جائے۔ حضرت علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بات بڑی پیاری میرے ذہن میں آ گئی، چلو موضوع سے ریلیٹڈ تو نہیں لیکن سن لیں۔ آپ بڑے کند ذہن تھے، بڑی کند ذہن، کلاس میں بیٹھتے تو بچے باتیں کرتے کہ پتہ نہیں کیا لینے آتا ہے یہاں، پڑھنا تو آتا نہیں، سبق اس کو یاد نہیں ہوتا، آتا کیا لینے پتہ نہیں، بچے باتیں کرتے، کوئی سوال کرتے تو مذاق اڑایا جاتا، سبق پوچھا جاتا تو سناتے نہ، لیکن بڑے پریشان اور دن رات محنت کرتے، پڑھتے، اپنی کتابوں کو یاد کرنے کی، سبق کو یاد کرنے کی کوشش کرتے، اپنی محنت کے اندر کمی نہیں آنے دی۔ اب دیکھیں جب قسمت کا ستارہ چمکنا ہو، پل بھر میں نصیب کو بدلنا ہو، تو کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ وسیلے بناتا ہے۔ رات کو کمرے میں بیٹھے پڑھ رہے ہیں، اکیلے میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، ایک شخص اجنبی آیا، آ کے کہتا ہے اللہ مسعود تمہیں باہر کوئی بلا رہا ہے، آؤ جو سیر و تفریح کرنے کے لیے چلیں۔ تو آپ کہنے لگے کہ مجھے سیر و تفریح کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، مجھے رب نے عبادت کے لیے پیدا کیا، سبق مجھے پہلے یاد نہیں ہوتا، اور میں تیرے ساتھ سیر و تفریح کے لیے چلا جاؤں تو میں پڑھوں گا کیا؟ وہ شخص چلا گیا۔ اب دوسری مرتبہ آیا، اس نے پھر وہی کہا مسعود آؤ سیر و تفریح کے لیے چلیں، آپ نے پھر وہی جواب دیا کہ میں نے تجھے پہلے بھی روکا ہے، پھر آ گیا ہے۔ اب وہ تیسری مرتبہ جب وہ شخص آیا نا، اس نے آ کے یہ نہیں کہا کہ سیر و تفریح کے لیے چلیں، اب اس نے کہا کہ اے مسعود تجھے رسول اللہ بلا رہے ہیں، تجھے رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ اب تفتازانی کی حالت کیا تھی؟ اب نہ پاؤں میں جوتا پہنا، نہ دیکھا آؤ نہ دیکھا تاؤ، فوراً اٹھے، کتابیں وہاں چھوڑی اور دوڑتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں چلے گئے۔ اب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باغ میں بیٹھے ہیں، باغ میں تشریف فرمائے، آپ کو دیکھا تو حضور مسکرائے، حضور مسکرائے، وہ تو مسکرا پڑے تو زندگیاں کھل اٹھتی ہیں، کافر کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو علامہ تفتازانی تو پہلے ہی بڑے عاشق رسول تھے، حضرت علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خدمت بارگاہ ہوئے تو رسول اللہ فرمانے لگے اے مسعود لیٹ کیوں ہو گئے؟ ہم بلاتے رہے اور تو آیا ہی نہیں، ہم نے تجھے بلایا۔ اب دیکھیں نا قسمت کیسی ہے کہ بندہ پوری عمر یہ صدائیں کرتا رہے، پوری عمر دعائیں مانگتا رہے، یا رسول اللہ ایک بار دیدار کروا دیں، یا رسول اللہ ایک بار اپنا چہرہ انور دکھا دیں، لیکن قربان جائیں حضرت علامہ تفتازانی کے مقدر پر کہ حضور خود انہیں بلا رہے ہیں، حضور خود اپنے بارگاہ کے اندر بلا رہے ہیں۔ اب حضرت علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے عالم بنے ہیں، دیکھیے کس صدقے سے اب حضور نے بلایا۔ تو حضرت علامہ تفتازانی کو جب یہ کہا نہ، فرمایا کہ اے تفتازانی ہم تجھے بلا رہے تھے اور تو آ ہی نہیں رہا تھا، تو آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ کو تو پتہ ہے میرے حال کا کہ میں بھول جاتا ہوں، اور مجھے کیا علم تھا کہ مجھے آپ بلا رہے ہیں، جب مجھے پتہ چلا میں دوڑ کے آ گیا ہوں، اب آپ ہی نگاہ کرم فرمائیے، مجھے تو کچھ یاد بھی نہیں رہتا۔ اب رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی کرم کی نگاہ ڈالی، وہ تو جدھر نظریں پھیر دیں کرم ہی کرم ہو جاتا ہے، رحمت ہی رحمت ہو جاتی۔ اب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ زبان کہ جو حضرت امام حسین چوستے رہے،
جو حضرت امام حسن کے لعاب جو منہ کے اندر لعاب دہن گیا، وہ لعاب دہن حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علامہ تفتزانی کے منہ میں ڈال دیا۔ قسمت دیکھیے نا، جب قسمت چمک اٹھے، جب مقدر جاگ اٹھے، اب حضرت علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے منہ میں وہ لعاب ڈالا۔ لعاب دہن ڈالنے کی بات تھی کہ وہ علم آئے کہ علم والے بھی ان کے نیچے رہ گئے، علم والے بھی وہاں نہ پہنچ سکے، جو علوم ان کو مل گئے۔ اب اگلی صبح تھی کہ حضرت علامہ تفتزانی، وہی مسعود کہ جس کو کنزین کہا جاتا تھا، جس کی بات کوئی نہیں سنتا تھا، جس کو تانے دیے جاتے تھے، وہی جب کلاس میں بیٹھے ہیں، استاد سبق پڑھا رہا ہے، ادھر تفتزانی نے سوال کیا، بچے ہنس پڑے اور استاد حیرت میں گر گیا۔ بچے ہنس رہے ہیں، کس نے کیا سوال کیا، ان کو تو سمجھ نہیں آیا نا۔ اب استاد کو سمجھ لگی کہ جو جس نہج پہ یہ سوال جا کے کر رہا ہے، اس کو تو میں بھی نہیں سمجھ سکتا، جتنا بڑا اس نے سوال کر دیا، اس کا جواب تو میں بھی نہیں دے سکتا۔ اب بچے ہنسے تو استاد نے منع کیا، انہوں نے کہا بیٹا رکو۔ پھر مسعود سے پوچھا، اے مسعود بتا کیا ہوا ہے، آج نظارے بدلے ہوئے ہیں، کیا ہوا ہے؟ تو عرض رونے لگے، اور پھر رو کے عرض کرتے ہیں رات کو کرم ہو گیا ہے، رات کو کرم ہو گیا ہے، حضور میرے خواب میں آئے اور حضور نے اپنا لعاب دہن پلا دیا ہے، اب کسی دنیاوی علم کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اب اللہ نے مجھے ایسے ایسے علم عطا فرما دیے ہیں کہ ان علموں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ایسے ایسے علم عطا فرما دیے ہیں۔ تو یہ بات چلی کہ اللہ جب مقدر بدلنا چاہے تو بندہ خاک سے اٹھ کے تخت نشین بھی ہو جاتا ہے۔ حضرت یوسف وہی تھے کہ جو مصر کے بازاروں میں بکتے تھے، کوڑیوں کے حساب سے آپ کا جو ہے وہ ریٹ لگا۔ اور پھر یہ دیکھیے جب اللہ کے نبیوں کی یا اللہ کے پیاروں کی توہین کی جاتی ہے نا، تو اس وقت بھی بڑے عذاب آ جاتے ہیں۔ مصر پہ 12 سال تک قحط سالی پڑی رہی تھی، 12 سال تک لوگ بھوکے مرتے رہے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا۔ وجہ صرف یہی تھی کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی توہین کی تھی۔ حضرت یوسف کی توہین کی وجہ سے 12 سال تک قحط میں پڑے رہے ہیں، اور آج امت کہتی ہے کہ ہم پر مشکلیں آ رہی ہیں، ہم پر پریشانی آ رہی ہیں، تو دیکھیں تو صحیح ہم حضور کی ذات کے لیے کر کیا رہے ہیں۔ ادھر لوگ طرح طرح کی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اور ادھر امت مسلمہ اپنے ہوش و حواس کھوئے بیٹھی ہوئی ہے، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے کیا ہیں، حضور سے عشق کے تقاضے کیا ہیں۔ صحابہ تو جان بھی دیتے تھے، اور جان جاتے وقت بھی یہ پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ ہم پہ راضی ہیں کہ نہیں ہیں، یا رسول اللہ آپ راضی ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو یہ بات یہ ہے کہ قدر جاننی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں انبیاء دیے ہیں ان کی قدر کریں۔ پھر ہمارے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کی تو شانیں کیا ہیں، وہ تو حضرت یوسف جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جنہیں نبوت ملی ہے، ان کی توہین کرنے کا یہ وبال ان پہ پڑا تھا۔ اور آج حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ باتیں کریں اور پھر کہیں کہ ہمارے حالات اچھے ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب تک محبت رسول کو عروج نہیں ملے گا تب تک امت کو بھی عروج نہیں مل سکتا۔ اب حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تخت نشین ہوئے، پھر مصر میں آپ کا جو قبیلہ تھا وہ آباد ہوا، 400 سال تک وہاں یہ رہے، اور پھر 400 سال کے بعد وہاں قبطی نسل نے بغاوت کی، اس کے بعد وہ قوم عمالقہ کو جو ہے وہ شکست ہوئی، پھر قبطیوں نے اپنی جو ہے وہ حکومت سنبھال لی، اور پھر قبطیوں کے اندر فرعون، یہ جو حکمران آئے تھے نا فرعون، یہ آنا شروع ہوئے، اور پھر وقت گزرتا گیا، اور آخر میں پھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہو گئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت جو فرعون تھا اس کا نام ولید بن مصعب بن ریان یہ بتایا جاتا ہے، اس کا یہ نام کا بتایا جاتا ہے ولید بن مصعب۔ یہ جو ہے وہ شخص فرعون تھا، کیونکہ اس وقت جو بادشاہ بنتا تھا نا اس سلطنت کا، اسے فرعون کہا جاتا تھا، نام اس کا کچھ اور ہی ہوتا تھا، یہ ایک بادشاہ کا لقب ہوتا تھا، تو فرعون لقب تھا، اس کو اصل نام ولید بن مصعب بن ریان تھا۔ اب دیکھیے اس کو جب خواب آیا، وہ خواب کے اندر سارا واقعہ ہونا کہ اس نے خواب کے اندر دیکھا کہ میری سلطنت کو آگے ڈھا دے گا، تو اس طرح کے سارے معاملات، پھر اس نے وہ بچوں کو قتل کروایا، بچیوں کو زندہ رکھا، اور پھر ساری جو ہے وہ حکومت کو سنبھالنے کی کوشش کرتا رہا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے عزتیں دے، جسے چاہے شانیں دے، کوئی روک نہیں سکتا، جو اس نے تقدیر میں لکھ دیا وہ ہو کے رہنا ہے۔ اب دیکھیے جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو ایک عجیب واقعہ، ایک عجیب بات کہ اللہ جنہیں نبوت دیتا ہے بڑے بڑے شرف بھی دیتا ہے۔ آج لوگ کرامتوں کے بھی انکار کر دیتے ہیں، بڑے بڑے معجزات کا بھی انکار کر دیتے ہیں، لیکن دیکھیے جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے نا، تو آپ کی والدہ کو پتہ چلا کہ ہمارے گھر پہ وہ آنے لگے ہیں، چھاپا ڈالنے لگے ہیں، انہیں پتہ چل گیا، چیک کریں گے کہ بیٹا یا بیٹی، اگر بیٹا ہوا تو قتل کر دیں گے، ظاہر سی بات ہے۔ تو آپ کی والدہ ڈر گئی کہ میرا یہ تو بیٹا ہے، تو وہ تو شہید کر دیں گے انہیں۔ اب ان کی والدہ نے انہیں تندور کے اندر ڈال دیا، تندور کے اندر ڈال دیا۔
اب بیٹی کو نہیں پتا تھا کہ تندور میں میرا بھائی بیٹھا ہے، اس نے آگ جلا دی تندور میں۔ اب چند لمحے گزرے، فرعون کے وہ سپاہی آئے، سارا کچھ دیکھ کے چلے گئے، بیٹا نہیں ملا۔ تلاشی لے کے واپس گئے تو ان کی والدہ نے اپنی بیٹی سے کہا، حضرت موسیٰ کی بہن سے، کہ تیرے بھائی کو میں نے تندور میں رکھا، اسے نکال کے لا۔ اب بہن کہنے لگی، والدہ تندور میں تو میں نے آگ جلا ڈالی ہے۔ آپ کی والدہ بھاگی ہوئی آئی، آگ کو بجھانے کے لیے آگے بڑھی، تندور کے اوپر سے ڈھکن اٹھایا، کیا دیکھتی ہیں کہ آگ تو ٹھنڈی ہوئی پڑی ہے، آگ گلزار بنی پڑی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کپڑے کے اندر کھیل رہے ہیں، وہ کھیل رہے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ جنہیں حفاظت کرنا چاہے، لوگ کہتے ہیں بابے تو شاہی کوئی نہیں، بابے تو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ میں نے کہا جو بابے جنہوں اللہ نے عظمت دینی ہو نا، پھر اللہ انہیں جب پیدا کرتا ہے نا، دنیا میں بھیجتا ہے، تبھی انہیں اتنی عظمتیں عطا فرما دیتا ہے کہ وہ بن بولے ہی بڑی بڑی کرامتیں دکھا جاتے ہیں، بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کی، پھر وہ دریا میں آپ کا ڈالنا، کشتی کے ذریعے وہ لے جانا، پھر حضرت آسیہ کے ہاتھ میں آنا، پھر فرعون کے گھر میں ہی، یعنی جس نے دشمن بننا تھا اسی کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خوراک کا انتظام فرما دیا۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا تھا نا، ایک دانہ ہوتا ہے جو ایک جملہ بولا جاتا ہے، دانے دانے پہ لکھا کھانے والے کا نام۔ اب دیکھیں نا کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ دانے دانے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے والے کا نام لکھ دیا، بلکہ ایک دانے پہ کئیوں کا نام لکھا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ دانے کے اوپر کیسے نام لکھا جا سکتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دانے پہ ایک نام نہیں لکھا ہوتا، ایک دانے پہ کئی نام لکھے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ایک ہی دانے پہ کئی نام لکھے ہیں۔ اب ایک گندم کا دانہ ہے، وہ چکی میں پستا ہے، آٹا بنتا ہے، آٹے کے کئی ذرات ہو جاتے ہیں، پھر وہ ذرات ایک ایک دانہ تو نہیں رہتا، علیحدہ ہو جاتے ہیں، پھر وہ کون سا دانہ کون کھا رہا ہے، کون سا ذرہ کون کھا رہا ہے، یہ تو نہیں اندازہ لگایا جا سکتا۔ تو اللہ نے تقسیم ایسی فرما دی۔ دشمن کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پرورش کا انتظام کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں کھاتے رہے، پلتے رہے، پھر بڑے ہوئے، اور پھر وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف بھیجا۔ وہاں آپ کا شعیب علیہ السلام پھر 10 سال تک آپ ان کی بکریاں چراتے رہے۔ دیکھیں نا، انبیاء کی اپنی زندگی ہوتی ہے، ان کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے۔ 10 سال تک بکریاں چرائی، اور پھر حضرت شعیب کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ نبی ہیں، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کو پھر جو ہے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ آپ کا نکاح فرما دیا، اور پھر وہاں سے ہجرت کر کے جب واپس آئے، فرعون نے آپ کے ساتھ جو ہے بغاوت کر دی، آپ کو نیست و نابود کرنے کی کوششیں کیں، اور پھر وہ سارے معاملات جو آپ کے ساتھ ہوئے، وہاں سے یہ یہودیت اٹھی۔ اور اب یہ دیکھیے یہودیوں کا دنیا کے اندر کردار کیسا، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی تو کی اس وقت، لیکن جب مشکل وقت تھا تو یہ کہتے کہ آپ لڑیں، آپ کا اللہ جانے، آپ جانے، ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو نہیں لڑیں گے۔ یہ اتنے غدار لوگ تھے کہ اس وقت جس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے، جن نبی کی تعظیم کی قسمیں بھی کھاتے تھے، انہی کے ساتھ انہوں نے غداری کی، انہی کا ساتھ نہ دیا۔ اور پھر انہوں نے ان کو کیا کیا انعام دیے، اللہ نے ان کو کیا کیا عظمتیں دی۔ اس وقت بنی اسرائیل، اب اسرائیل کا ایک معنی یہ ہوتا ہے، اسرائیل کہتے ہیں، اسرا کہتے ہیں عبد کو، بندے کو، اور ایل کہتے ہیں اللہ کو۔ جس طرح ہم عربی میں کہتے ہیں عبداللہ، اسی طرح عبرانی زبان کے اندر اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا بندہ۔ اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور حضرت یعقوب کی نسل سے یہودا پیدا ہوئے تھے، حضرت یہودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نسل سے پھر آگے یہ نسل چلی تھی یہودی، اور یہ جو نسل ہے حضرت یہودا کی وجہ سے یہودی کہلاتے ہیں، ان کی وجہ سے ان کا نام بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی وجہ سے اور ان کے بیٹے کی وجہ سے یہودی پڑا۔ اب ان کا کردار دنیا کے اندر کیسا ہے، عجیب طرح کے لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلوہ عطا فرمایا۔ اللہ نے ان کو اتنی عظمتیں دی کہ جنت سے کھانے ان کے لیے آتے رہے، اور پھر فطرت لوگ تھے کہ ان کے اندر اتنی خباثت تھی کہ اللہ نے ان کے لیے جنت سے انتظام کر دیا کھانے کا، لیکن اس کے باوجود یہ اس توکل کے ان کے اندر، دل کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ، توکل، یہ چیز نہیں تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے وہ کھانا بچا بچا کے رکھنا شروع کر دیا کہ پتہ نہیں کل اترے گا، شام کو اترے گا، نہیں اترے گا، کل ہمارے پاس آئے گا، نہیں آئے گا۔ جب انہوں نے بچانا شروع کر دیا، اللہ نے ان کے اس لالچ کو دیکھ کے اس کھانے کے اندر بدبو پیدا کر دی، اور پھر وہاں سے وہ کھانے خراب ہونے کا نظام شروع ہو گیا۔ اللہ نے ان کو اتنی عظمتیں دی کہ من و سلوہ ان کے لیے اترتا رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ہمیں پانی چاہیے۔ حضرت موسیٰ نے عصا مارا، اللہ نے 12 چشمے جاری کر دیے۔ حالانکہ دیکھیے عام بات ہوتی تو اللہ ایک ہی چشمہ جاری کر دیتا، بھرو پیو، ایک ہی چشمے سے پی سکتے تھے، لیکن اللہ نے انہیں اتنی عظمتیں دی، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جب انتظام و انسلام کیا۔ 12 قبیلے تھے اور اللہ نے ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ پانی کا چشمہ جاری کیا۔
لیکن یہ پھر بھی اتنے نافرمان تھے کہ جب ساتھ دینے کا وقت آتا تو پھر بے وفائی کر جاتے. پھر حضرت موسیٰ کو کہہ دیتے آپ جانے اور آپ کا اللہ جانے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو نہیں کچھ کریں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے انہیں بڑی برکتیں حاصل ہوئیں، بڑی عظمتیں ملیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بے وفائیاں کیں اور امت کے اندر فساد اور جو ہے وہ انتشار پھیلانے کی کوششیں تب سے یہ کر رہے ہیں اور آج بھی ان کی جاری ہیں. اور پھر دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا سے جانے کے بعد پھر کئی طرح سے ان کے اندر جو ہے وہ معاملات آتے رہے، دور قضات بھی، ان کے قاضی بھی مقرر ہوتے رہے. اب دیکھیے یہ بھی کیسا ایک حکمت بھری بات ہے کہ جب ان کے اوپر قاضیوں کا دور آیا نا تو اس وقت ان کے اوپر قاضی ایک مقرر کر دیا جاتا جو ان کے سارے نظام کو چلاتا، ساری حکومت ان کی کو چلاتا. اب وہ قاضی اگر دین موسوی کے حساب سے سارے معاملات کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے اس کی نصرت کرتا، مدد کرتا اور اس پر برکتیں نازل کرتا، پوری امت جو ہے وہ سکون سے رہتی. لیکن جب کوئی قاضی دین موسوی سے ہٹ جاتا، اس کے خلاف فیصلے کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرماتا تھا، عذاب نازل کرتا تھا. اور اس سے ہمیں بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب ہم شریعت مصطفیٰ پر چلیں گے تو اللہ برکتیں نازل فرمائے گا، اور جب ہم فاسقوں اور فاجروں کے پیچھے چلیں گے، ان کی سپورٹ کریں گے اور ان کی باتوں کو ماننا شروع کر دیں گے، کبھی فلاں سیاستدان کی بات مان لی تو کبھی فلاں کے پیچھے چل پڑے، کبھی جو نالی بنانے کے لالچ میں تو کبھی سڑک کے لالچ میں، کبھی کھمبے لگانے کے لالچ میں. تو یہ سارے جب لالچ ہمارے ذہن میں آئیں اور دین کی بات ہی کوئی نہ آئے، قبر کی اور حشر کی بات ہی کوئی نہ آئے، تو پھر امت تباہی کی طرف ہی جائے گی. ایک طرف ایک بندہ کہتا ہے میں دین نافذ کرنا چاہتا ہوں اور دوسری طرف کہتا ہے میں تمہیں کھمبے لگوا کے دوں گا، میں تمہیں گلیاں پکی کروا کے دوں گا، میں تمہاری سڑکیں بنوا دوں گا. بھائی وہ ہماری ٹیکس سے کرنا، تو کون سا ہم پہ احسان کر رہا ہے؟ احسان تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دین مصطفیٰ کا نفاذ کیا جائے. اگر کسی مسلمان پہ ظلم ہوتا ہے کہیں بھی ہے، چاہے وہ فلسطین میں بیٹھا ہے، شام میں بیٹھا ہے، یمن میں بیٹھا ہے، کہیں بھی بیٹھا ہے، اگر اس پہ ظلم ہوتا ہے تو یہاں پاکستان سے بولنا چاہیے لوگوں کو کہ ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. بولنا چاہیے، ہمت ہونی چاہیے. آزاد ریاست کا مطلب تو یہ ہے نا کہ ہم آزاد آنا بات بھی کر سکیں. اور جب ہم نے لوٹا بن کے رہنا ہے اور بڑوں بڑوں کی باتیں ماننی اور کافروں اور فاسقوں کے پیچھے چلنا ہے تو پھر یہی حال ہونا ہے. ان کا بھی یہی حال ہوتا تھا کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین حضرت موسوی پر چلنے کی کوشش کرتے، اس کے مطابق فیصلے کرتے تو اللہ برکتیں نازل کرتا، اللہ ان پر رحمتیں دیتا. حضرت فاروق اعظم کا دور آپ نے نہیں دیکھا، اس کو نہیں سنا؟ حضرت صدیق اکبر کے دور کو نہیں سنا کہ جب اسلام کے مطابق فیصلے ہوا کرتے تھے، چاہے کٹہرے میں کھڑا امیر المومنین ہی کیوں نہیں ہے، فیصلہ ان کے خلاف ہی کیوں نہیں ہو رہا، لیکن قاضی ڈگمگاتا نہیں تھا، وہ فیصلہ دے دیتا تھا. تب یہ نظام اللہ والا قائم تھا، امت کو عروج ملا. ایک خلیفہ تھا اور 32,000 مربع میل پہ حکومت تھی، ایک خلیفے کی اتنی بڑی سلطنت تھی. اور کسی سلطنت کے ایک حضرت عمر کی دور کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ نہر فرات پہ بکری بھی پیاسی مر جائے تو عمر سے حساب لیا جائے گا. پتہ چلا کہ بکری بھی پیاسی مرتی نہیں تھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، تحقیق، حق چاہیے. یہ چیز ہے کہ جب ہم دین مصطفیٰ پہ چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں دے گا، اللہ رحمتیں نازل فرمائے گا. اب ان کا بھی یہ دور تھا کہ جب قاضی دین موسوی کے حساب سے فیصلے کرتا تو اللہ برکتیں دیتا اور جب اس سے ہٹتا تو اللہ عذاب نازل فرماتا. پھر اس کے بعد وہ بادشاہوں والا ان پہ نظام چلا. پھر دیکھیے اس کے اندر ایک آخری بات میں آپ کو سناتا چلوں اور اس کے اندر ایک بہت بڑا عقیدے کی بات بھی آپ سمجھیے گا. ٹائم تھوڑا ہے، میں مختصر سناؤں گا. اب اس قوم کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ایک تابوت تھا جسے تابوت سکینہ کا نام دیا قرآن پاک میں. قرآن کے اندر اس کو بیان کیا گیا، تابوت سکینہ تھا. اب اس کے اندر کیا تھا؟ تبرکات تھے. آج لوگ کہتے ہیں بھی حضور کے زلف کے بال ہیں تو ان کا کیا کمال ہے، حضور کے ناخن ہیں تو ان کا کیا کمال ہے، معاذ اللہ ایسی باتیں کرتے ہیں. اب دیکھیے یہ تو حضور کے بالوں کی، حضور کے ناخنوں کی، حضور کے تبرکات کی بات ہے. پہلے کے انبیاء کے تبرکات کے بارے میں سنیے. حضرت آدم علیہ السلام کے اس کے اندر جو ہے وہ تبرکات تھے. اسی طرح حضرت موسیٰ کا عصا تھا، حضرت عیسیٰ کے اس کے اندر نعلین بھی تھے، کچھ نسخے بھی تھے اور انبیاء کی تصاویر تھیں. اب دیکھیے اس کی برکتیں کتنی تھیں. جب یہ جنگ لڑنے کے لیے جاتے نا، یہودی جنگ لڑتے کسی بھی قوم کے خلاف، تو اس تابوت کو سامنے رکھتے، پھر اس کا اپنا لشکر جو ہے وہ اس تابوت کے پیچھے بناتے، صفیں بنا لیتے اور جنگ لڑنا شروع کرتے تو انہیں فتح نصیب ہو جاتی. اتنا زیادہ لڑنا بھی نہ پڑتا اور بڑی بڑی قومیں ان سے ڈرا کرتی تھی اس تابوت کی برکت کی وجہ سے. اتنی برکتیں حاصل ہوئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ سکینہ نازل کرتا، سکون نازل کرتا. اور پھر دیکھیے ایک قوم عمالقہ، انہوں نے اس تابوت کو اٹھایا، ان سے چوری کیا اور لے جا کے کوڑے کے ڈھیر میں ڈال دیا. جب اس کو کوڑے کے ڈھیر میں پھینکا نا
قوم عمالقہ کے اندر ایسے ایسے عذاب آئے کہ ان کا پورا پورا جسم گل جاتا تھا، جسم سڑ جاتا جب انہوں نے انبیاء کے تبرکات کی توہین کی۔ ایسے ایسے عذاب آئے کہ قومیں ذلیل ہو کے رہ گئی، کئی قبیلے تباہ و برباد ہو گئے، اور پھر انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ ہم نے جو تابوت سکینہ کی اور ایک مقدس تابوت کی جو توہین کیا نا، اس کی وجہ سے ہم پر عذاب آ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے اس کو نکال کے ایک بیل گاڑی کے اوپر لادا، اور پھر اس کے بعد اس بیل گاڑی کو یہودیوں کی طرف ہانک دیا، اور پھر اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام کیسا کیا، 4 فرشتے اس پہ اللہ نے لگا دیے۔ اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے 4 فرشتے لگائے۔ لوگ کہتے ہیں تبرکات شاہی کوئی نہیں، میں کہ شاید تو آپ کوئی نہیں، یہ جو باتیں کر رہا ہے تبرکات انبیاء کے تو اترنے والے ناخن بھی بڑی عظمت والے ہوتے ہیں، ان کے تو وضو سے جو پانی ٹپکتا ہے وہ بھی بڑی برکت والا اور عظمت والا ہوتا ہے۔ یہ تو صحابہ سے پوچھنا کہ جو اپنے جسموں پہ ملا کرتے تھے، وہ تو گرنے نہیں دیتے تھے نیچے۔ یہ عظمتیں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ رفعتیں اپنے انبیاء کو دے کے بھیجتا ہے۔ اس تابوت کی اتنی برکتیں ان پہ نازل ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود اس قوم نے قدر نہیں کی، اور آخر میں تباہی اور بربادی ان کا جو ہے وہ مقدر بنی، اور آخر میں یہ قوم تباہ و برباد ہوئی، اور کئی طرح سے ان پر عذابات نازل ہوئے، کئی طرح سے یہ تباہ و برباد ہوئے، کئی مرتبہ دنیا کے اندر ان کو ختم کرنے کی بھی جو ہے وہ پوری سعی کی گئی۔ یہاں تک کہ آپ کے سامنے ہٹلر کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ اس نے ان کے فساد کی وجہ سے، حالانکہ وہ عیسائی تھا، مسلمان نہیں تھا، لیکن یہ عیسائیوں کے بھی خلاف بڑے پروپیگنڈے کرتے تھے، اس نے ان سب کو نیست و نابود کر دیا، قوم ان کے خلاف ہو گئی۔ تو آخری بات کروں گا، قوم جب اس کے خلاف ہوئی نا تو چاند ایک چھوڑے تھے، چاند ایک۔ اس نے کہا تھا کہ آنے والی قوم کہے گی کہ ہٹلر نے صحیح کام کیا ہے، اور آج ساری قوم کہہ رہی کہ ہٹلر نے صحیح کیا تھا، چاہے وہ عیسائی تھا، لیکن کام اس نے صحیح کیا تھا کہ اگر وہ یہ جو بچے ہیں ان سب کو بھی مار جاتا نا، تو آج امید تھی کہ دنیا کے اندر اس طرح کے فسادات نہ پھیلتے جو آج پھیل رہے ہیں۔ یہ چاند ایک صرف فلسطین کے ایک چھوٹے سے خطے کے اندر اسرائیل میں بیٹھ کے اتنا بڑا فساد پھیلا ہوا ہے کہ پوری دنیا ان کی فساد کے زد کے اندر ہے۔ امت مسلمہ، عیسائیت ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، جو بھی ہوں، سارے کے سارے ان کے فساد کی زد میں آئے پڑے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم وہ قوم ہیں کہ جس کو عظمت حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے سے عظمت ملی ہے، اور ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کی قدر کو پہچاننا چاہیے، ان کی عظمت کو جاننا چاہیے، اور ان سے اپنی محبت کے رشتے کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر